اللہ والے تھے، نیک بندے تھے۔ اب اس نیک بندے کی اولاد بھی تھی۔ اب وہ ایک دن گھر سے نکلے روزی کمانے کے لیے، مزدوری کرنے کے لیے گھر سے نکلے، اور جب مزدوری کمانے کے لیے جا رہے تھے تو ایک جنگل سے گزر ہونے لگا، ایک جنگل سے گزرنے لگے۔ جب وہ اللہ والے ایک جنگل سے گزرنے لگے نا تو دیکھا کہ ایک جانور ہے جس کے ہاتھ بھی نہیں ہے، پاؤں بھی نہیں ہے، آنکھوں سے بھی اندھا ہے، کوئی بھی چیز سلامت نہیں، لیکن اس کا جسم بڑا فربا، بڑا موٹا تھا۔ بزرگ نے یہ دیکھا نا کہ اس کے پاؤں بھی سلامت نہیں، اس کے ہاتھ بھی سلامت نہیں، آنکھیں بھی خراب ہیں، اور پھر بھی یہ اتنا موٹا تازہ فربا جانور ہے، تو اس کو رزق کہاں سے ملتا ہے؟ وہ بزرگ سوچنے لگے، پریشان ہو گئے۔ اب وہ پریشانی کے عالم میں سوچ ہی رہے تھے، ہوا یہ کہ سامنے ایک پہاڑ تھا، اس پہاڑ سے ایک حسین و جمیل بزرگ آتے ہیں، ان کے ایک ہاتھ کے اندر دودھ کا پیالہ ہوتا ہے اور ایک ہاتھ کے اندر شہد کا پیالہ ہوتا ہے۔ اب جب آتے ہیں اس جانور کے پاس آتے ہیں، اس جانور کو دودھ بھی پلا دیتے ہیں، شہد بھی پلا دیتے ہیں۔ جب جانے لگتے ہیں وہ اللہ والا آگے بڑھتا ہے اور اس بزرگ کا ہاتھ تھام لیتا ہے، تھام کر پوچھتا ہے، اللہ کے نیک بندے یہ تو بتائے آپ ہیں کون اور کہاں سے آئے، اور آپ یہ کھانا کیوں کھلاتے ہیں، آپ یہ دودھ اور شہد کیوں پلاتے ہیں؟ وہ کہنے لگے کہ میں بندہ نہیں ہوں، میں انسان نہیں ہوں، میں اللہ کا ایک فرشتہ ہوں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے میری یہ ڈیوٹی لگائی ہے کہ اس جانور کو صبح اور شام دو ٹائم دودھ بھی پلاؤں اور شہد بھی پلاؤں، تو اس وجہ سے میں آتا ہوں، روزانہ اس جانور کو دودھ بھی پلاتا ہوں، شہد بھی پلاتا ہوں، جس کی وجہ سے یہ سیار ہو جاتا ہے، اس کی طبیعت ٹھیک ہو جاتی ہے، یہ سیار ہو جاتا ہے۔ اللہ والے سوچنے لگے کہ اگر اس طرح رب تبارک و تعالیٰ رزق دیتا ہے بغیر ہاتھ پاؤں ہلانے کے، تو میں بھی اس طرح کرتا ہوں۔ وہ ایک پہاڑ پر چلا گیا، وہاں پر چشمہ تھا، وہاں پر نمازیں پڑھنے لگا، روزے رکھنے لگا کہ رب تبارک و تعالیٰ مجھے بھی غیب سے رزق عطا فرمائے گا۔ ایک دن گزرا، دوسرا دن گزرا، تیسرا دن گزرا، اس طرح 7 دن گزر گئے۔ وہ پانی پی لیتا تھا، کھانا نہیں ملا۔ 7 دن جب گزر گیا نا بغیر کھانے کے، اب وہ بندہ لاغر ہو گیا، کمزور ہو گیا۔ اب اس نے ہاتھ اٹھایا، دعا کرنے لگا، باری تعالیٰ تجھ سے دعا کرتا ہوں، یا تو مجھے غیب سے لقمہ کھلا، یا میری جان نکالے، یا مجھے موت عطا کر۔ تو غیب سے آواز آئی، اے بندے اگر اسی طرح اسی جگہ پر اسی توکل پر بیٹھا رہے گا کہ رب تبارک و تعالیٰ مجھے غیب سے رزق عطا فرمائے گا، تو اگر تو 70 سال اسی جگہ پر بیٹھا رہے تجھے رزق نہیں ملے گا۔ میں نے تجھے ہاتھ دیے، پاؤں دیے، تو ان کو بنا، ان کو ہلا، خود بھی روزی کما، اپنے گھر والوں کو بھی کھلا، اور اس روزی کو صدقہ بھی کر۔ تو یہ ایسے نہیں کہا جاتا کہ ہیلے کے ساتھ وسیلہ بنتا ہے، پہلے ہیلا کرنا پڑتا ہے، بندہ ہاتھ پاؤں ہلائے گا تو رب تبارک و تعالیٰ رزق عطا فرمائے گا۔